اینڈ تمہارا فیل ہو جانا تمہارا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کرتا. تم آج فیل ہو گئے دیٹ ڈزنٹ مین کہ تمہارا فیوچر ختم ہو گیا, برباد ہو گیا, تم فیوچر میں کچھ نہیں کرو گے, نہیں. لیکن میری بات سنو, یہ اسٹوڈنٹ کبھی اپنی جان نہیں لیتا. جان تو بہت پیاری ہوتی ہے, پھر چاہے انسان ہو یا جانور, کوئی نہیں چاہتا کہ میں خود کو مار. کیا فیلئر کا مطلب واقعی لائف کا اینڈ ہوتا ہے, یا فیلئر صرف ایک فیز ہوتا ہے, ایک لیسن ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ؟ قرآن نے ہمیں سکھایا کہ دنیا کا سب سے امیر انسان بھی فیل ہو سکتا ہے, جیسے کہ فرعون. So keep in your mind that failure is not the end of your story. It's often the part where the real story. لائف میں فیل ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ it's very important to get fail in something like education, in business, in your exams, in your job or in something. فیلئر انسان کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا سکسس, بیکاز فیلئر انسان کو ریالٹی سے ملاتا ہے, اینڈ سکسس اکثر ایگو, گھمنڈ, تکبر, غرور پیدا کرتی. جب انسان گرتا ہے تبھی اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے, انسان کو دوبارہ اٹھنے کا ہنر پیدا کر دیتا ہے. اسلام میں بھی امتحان بہت ضروری ہیں, کیونکہ امتحان کے بغیر تربیت مکمل نہیں ہوتی. آج کی سوسائٹی میں فیلئر کو لوگ ایک کرس سمجھنے لگے ہیں. جیسے ہی ورڈ فیل سنتے ہیں دماغ میں بس ایک ہی تصویر آتی ہے کہ زندگی ختم. اسپیشلی جب ایگزامز کا رزلٹ آتا ہے, کچھ اسٹوڈنٹس فرسٹ پوزیشن لاتے ہیں, کچھ ڈسٹنکشن لاتے ہیں, کچھ بہت اچھے مارکس سے پاس ہوتے ہیں, ٹاپرز بنتے ہیں, اینڈ کچھ اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں. ان کی محنت رنگ نہیں لاتی. سوسائٹی ان پوزیشن ہولڈرز کو جنہوں نے بہت اچھے نمبرات سے گریڈز لائے ہیں انہیں سر پر بٹھاتے ہیں, ان کے لیے کلیپس ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ لوگ انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کی فوٹوز لگتی ہیں, اسٹیٹس لگتا ہے, ان کا نام اخباروں میں آ جاتا ہے. بٹ جو فیل ہوتا ہے اس کے لیے بس ایک لیبل لگ جاتی ہیں, نالائق, لوزر, یوزلیس, کمبخت, بیکار. اینڈ یہی سے پرابلم سٹارٹ ہوتی. یہ اسٹوڈنٹ یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں, میری لائف کا اب کوئی مطلب نہیں رہا, اب میرے جینے کا کوئی ریزن نہیں ہے, جی کر بھی کیا کروں گا, لوگوں کے تانے سنوں گا, اور اتنا برداشت نہیں ہے لوگوں کی تانے سننا. شاید اب میری لائف کا کوئی مطلب نہیں رہا, میں اب کسی کام کا نہیں ہوں, میں اب لائف میں کچھ نہیں کروں گا. اور یہی سے وہ ڈینجرس تھاٹس پیدا ہوتے ہیں جو ہم ہر سال نیوز میں دیکھتے ہیں. سوسائڈ, صرف ایک رزلٹ شیٹ کی وجہ سے کوئی اپنی پوری زندگی ختم کر دیتا, اپنے آپ کو جان سے مار دیتا. لیکن میری بات سنو, یہ اسٹوڈنٹ کبھی اپنی جان نہیں لیتا. جان تو بہت پیاری ہوتی ہے, پھر چاہے انسان ہو یا جانور, کوئی نہیں چاہتا کہ میں خود کو مار ڈالوں, کوئی اپنی جان کو کھونا نہیں چاہتا. لیکن سوسائٹی کا پریشر, ماں باپ کے تانے, رشتہ داروں کی بے عزتی اور لوگوں کے کامنٹس اسے جان سے ہاتھ دھونے پر مجبور کرتے, یہ اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتا ہے. کیونکہ ہر طرف سے کمپیریزن ہوتا ہے, سننا پڑتا ہے اس کو کہ فلانا ٹاپر بن گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا, فلانے بچے کو دیکھو کتنے مارکس لائے ہیں, کتنے گریڈز لائے ہیں, اپریشیٹ کتنا کرتے ہیں لوگ اسے. تمہاری زندگی کو کیا ہو گیا, تمہیں کیا ہو گیا. اسی بات کو لے کر یہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے, اس کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے, فیوچر کے ایکسپیکٹیشنز کو یہ ختم کر دیتا ہے, اپنے سارے سپنوں کو دفنا دیتا ہے. اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب. اینڈ یہ صرف ایگزامز میں نہیں بلکہ بزنس میں فیل ہو جاؤ تو لوگ کہتے ہیں بس اسے کچھ نہیں بن سکتا, یہ کچھ نہیں کرے گا. جاب میں پروموشن نہ ملے تو سننا پڑتا ہے کہ تمہاری قسمت خراب ہے, اور رشتہ ٹوٹ جائے تو سننا پڑتا ہے کہ تم میں ہی کوئی کمی ہوگی. لیکن ایک سوال ہے, کیا فیلئر کا مطلب واقعی لائف کا اینڈ ہوتا ہے, یا فیلئر صرف ایک فیز ہوتا ہے, ایک لیسن ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی صرف سکسس کا نام نہیں ہے, زندگی امتحان کا نام ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ دنیا از اے ٹیسٹنگ گراؤنڈ اینڈ یور لائف از اے ٹیسٹ. اللہ تمہیں فیئر, ہنگر, لاس, پین, فیلئر سے ٹیسٹ کرتا ہے.
آج ہم دنیا کے اسٹینڈرڈ سے فیلئر اور سکسیس کو میجر کرتے ہیں. مارکس، منی، پوزیشن، فیم، یہی ہماری اسکیل بن چکی ہے. لیکن اسلام کا اسکیل بالکل ڈیفرنٹ ہے. اسلام کے نزدیک عزت تقوی سے ہوتی ہے، اللہ کو ماننے سے ہوتی ہے، اللہ کی کتاب قرآن پر عمل کرنے میں ہوتی. اللہ کے نزدیک کامیاب سکسیسفل انسان وہ ہیں جو جہنم سے بچایا گیا اور اسے جنت میں ڈالا گیا، وہ سکسیسفل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کل روز محشر جہنم سے بچ گیا اور اسے جنت میں ڈالا گیا وہ کامیاب ہے. دیٹ مینس کہ تمہارا فیل ہونا اس بات کا پروف نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے. کبھی کبھی فیلئر اس بات کا سائن ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں کچھ اور بہتر کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے، پریپیئر کر رہا ہے. اینڈ تمہارا فیل ہو جانا تمہارا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کرتا. تم آج فیل ہو گئے، دیٹ ڈزنٹ مین کہ تمہارا فیوچر ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، تم فیوچر میں کچھ نہیں کرو گے. نہیں، بلکہ تمہارا ریسپانس تمہارا فیوچر بناتا ہے. تمہارا گر کر اٹھنا، تمہارا نا امید نہ ہونا، تمہارا آگے بڑھنا، تمہارا حوصلہ نہ ہارنا تمہارا فیوچر بناتا ہے. جو انسان گر کر بھی امید نہیں چھوڑتا وہی آگے چل کر بہت کچھ حاصل کرتا ہے، کچھ بڑا حاصل کرتا ہے. ہسٹری گواہ ہے کہ جو لوگ آج کامیاب نظر آتے ہیں ان کے پیچھے فیلیئرز کی بہت لمبی لسٹ ہوتی. وہ کئی بار فیل ہو چکے ہیں لائف میں، بٹ انہوں نے ہار نہیں مانی، انہوں نے اپنا حوصلہ گرنے نہیں دیا، وہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئے. اللہ ہر بندے کو ڈیفرنٹ پیس اور ڈیفرنٹ جرنی دیتا ہے. اس لیے اپنی آج کو اپنے کل کا قاتل مت بناؤ، کیونکہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے. Sometimes there is a hidden beauty in the way we fall. ایک ایسی بیوٹی جو صرف اس بندے کو سمجھ آتی ہے جو صبر کے ساتھ اپنے زخموں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. Many times Allah destroys our plans before our plans destroy us. اللہ پہلے ہی ان پلانز کو ختم کر دیتا اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ختم کر دے. اللہ کا یہ طریقہ ہے تربیت کا، رحمت کا، محبت کا. اللہ تمہیں کہتا ہے کہ میں تمہیں ٹیسٹ کرتا ہوں تاکہ تمہیں اوپر اٹھاؤں، تاکہ تمہیں آگے بڑھاؤں، تاکہ تمہاری محنت زمانے کو دکھاؤں. میں ڈیلے کرتا ہوں تاکہ تمہیں پریپیئر کروں. میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. قرآن نے ہمیں سکھایا کہ دنیا کا سب سے امیر انسان بھی فیل ہو سکتا ہے، جیسے کہ فرعون، نمرود، قارون، جن کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، سلطنت تھی، لیکن ایمان نہیں تھا جو سب سے بڑی دولت ہے. دنیا کی نظروں میں وہ کامیاب تھے، سکسیسفل تھے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ناکام ہیں. اللہ کے نزدیک وہ انسکسیسفل لوگ ہیں جن کی دولت کچھ کام نہ آئی، جن کی شہرت کچھ کام نہ آئی، جن کی عزت کچھ کام نہ آئی. اور ایک ایسا انسان جو گھر سے نکالا گیا، جو ہجرت پہ ہجرت کرتا گیا، جو آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ کامیاب تھا. ہی واز سکسیسفل کیونکہ اس نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اس نے اللہ کا دامن پکڑ کے رکھا. And this teaches us that success has nothing to do with wealth and failure has nothing to do with poverty. اسی لیے my brothers and sisters, you have to fight through some bad days to earn the best days of your life. Failure are a part of your life. If you don't fail, you don't learn. If you don't learn, you never change. And if you never change, you never grow. So keep in your mind that failure is not the end of your story. It's often the part where the real story begins. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، I know, I can understand. آپ نے اپنا بیسٹ دیا تھا، آپ نے بہت محنت کی تھی، but still آپ پاس نہیں ہوئے، آپ فیل ہو گئے. تو کیا اپنی زندگی کو ختم کر دو گے؟ اپنے آپ کو مار ڈالو گے؟ کیا دنیاوی اچیومنٹ تمہاری لائف سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا ایک ایگزام، ایک ریزلٹ شیٹ تمہاری پوری لائف کا، پوری زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ زندگی میں فیل ہونا ضروری ہے، اس بات کو سمجھو. ایک ایگزام میں ڈسکوالیفائی ہو کر خود کو کمزور سمجھنا بالکل غلط ہے. نتھنگ از اوور، کچھ ختم نہیں ہوا.
محنت کرو، ٹرائی کرو اور بار بار ٹرائی کرو. ایک ہی بار میں کامیابی ملنا ضروری نہیں ہے. اور تمہیں کیا لگتا ہے سوسائڈ کرنا، خود کو مار ڈالنا تمہاری پریشانیوں کا حل ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ سوسائڈ تو حرام ہے. کیا یہی پڑھا ہے تم نے؟ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو ختم کرنا کبھی سولوشن نہیں ہوتا. اس لیے خدا را آئی ریکویسٹ یو، آپ کی لائف میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، آپ فیل ہو یا پاس، یہ بس دنیا کی اچیومنٹس ہیں. اصل اچیومنٹ تو آخرت کی اچیومنٹ ہے. جب حکم ہوگا کہ آپ کے لیے جہنم نہیں بلکہ جنت ہے، وہ اصل میں اچیومنٹ ہے. دنیاوی ایگزامز کے لیے اگر فیل بھی ہونا پڑے تو کوئی بات نہیں، لیکن آخرت کا ایگزام، اس میں فیل ہو گئے تو پھر کوئی چانس نہیں. اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے فکر مند رہو.